مارننگ سانگ اردو انٹروڈکشن اینڈ سمری۔ نظم مارننگ سانگ فروری 1961 میں تحریر کی گئی اور ابتدائی طور پر 1961 میں مشہور اخبار دی آبزرور میں شائع ہوئی، لیکن یہ اس کی نظموں کے مجموعے میں اس کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ یہ نظم 3 لائن کے 6 سٹینزاز پر مشتمل ہے۔ اسے آزاد نظم کے انداز میں لکھا گیا ہے اور اس کی نہ کوئی باقاعدہ میٹر ہے اور نہ ہی ایک جیسے قافیے۔ یہ نظم سلویا پلیتھ کی گھریلو نظموں میں سے ایک ہے اور اس کی روایتی احتجاجی نظم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دوسری نظموں کی طرح اس نظم میں بھی شاعرہ کی طرف سے استعمال کردہ الفاظ کے معنی کا مخصوص گھنا پن ڈینسنس صاف دکھائی دیتا ہے۔ اس نظم میں بچے کی پیدائش کے بعد ایک نئی ماں کی طرف سے محسوس کیے جانے والے متضاد جذبات کا مرکب موجود ہے۔ جب سلویا پلیتھ نے یہ نظم لکھی، اس کی بیٹی فریدا کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اس کی پیدائش کے فوراً بعد سلویا پلیتھ اس سے مخاطب ہوتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ نظم کے شروع میں وہ مادرانہ جذبات سے عاری معلوم ہوتی ہے۔ نظم کے دوسرے بند میں وہ اپنی بچی کو ایک مجسمہ اور ایک نئی چیز کہتی ہے اور اس کی باتوں سے یوں لگتا ہے جیسے وہ بچہ عجائب گھر میں رکھی ہوئی کوئی چیز ہے جسے ایک وزٹر کے طور پر شوق سے محض دیکھا تو جا سکتا ہے، لیکن جذبات بھری ماں کی طرف سے اسے سینے سے نہیں لگایا جا سکتا۔ کچھ دیر تک نہ صرف اس معصوم بچے کو پیار نہیں کرتی بلکہ کچھ وقت کے لیے تو وہ اس کی موجودگی سے خوف زدہ رہتی ہے، کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ اس بچے کی آمد سے اس کے خاوند کی اس کے لیے محبت کم ہو جائے گی۔ تاہم جب وہ تھوڑی دیر کے لیے بچے کے ساتھ رہتی ہے اور بچہ تیزی سے سانس لینے اور رونے لگتا ہے تو وہ اس شیر خوار کے لیے اپنی مادرانہ محبت محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ آخری 3 سٹینزاز میں اس کی جذباتی بیگانگی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ اضطراری انداز میں اپنے بچے کی آوازیں غور سے سننے لگتی ہے۔ وہ بچے کی رونے کی آواز اور سونے کے انداز سے محصور ہونے لگتی ہے۔ اب اسے اپنے بچے کی غوں غوں بھی صبحوں کے گیت کی طرح پیاری لگتی ہے اور ان دونوں کے درمیان پیار کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ دراصل اس نظم سے بچے اور ماں دونوں کی پیدائش ظاہر کی گئی ہے، کیونکہ ماں کی پہچان ممتا سے ہوتی ہے، نہ کہ محض بچے کو جنم دینے سے۔